बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजानी इस्लामाबाद में मुनक्किद करने वाला जलसा महंगा पड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार हो चुकी है। रात गए पार्लियामेंट हाउस के अंदर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान आग मचोली जारी रही। मैं पार्लियामेंट हाउस के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में इस वक्त मौजूद हूँ, जिसको मुल्क की सबसे बड़ी अदालत समझा जाता है इंसाफ के हवाले से। और ये इंसाफ की अदालत भी सोई हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रात गए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट हाउस के अंदर से पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वकला गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली गिरफ्तार हुए, सुप्रीम कोर्ट बार ने मजम्मत की, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से मजम्मत की गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 अहम रहनुमाओं के खिलाफ FIR'ें दर्ज की गई। पार्लियामेंट हाउस में नया जो कानून बनाया गया था, उस कानून के मुताबिक ये पहला बड़ा एक्शन लिया गया है। यकीनन मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ और अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ, मज़ीद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। कौन कौन से रहनुमा अभी तक गिरफ्तार हुए? 13 रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और मज़ीद और कौन कौन से रहनुमा गिरफ्तार होने हैं, किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, और फिर कारकुनों को भी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिए गए हैं। उसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपको पता है, बड़ी अफवाहें रात भर गर्दिश करती रहीं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो 8 घंटे गायब रहे, उनका मोबाइल भी बंद था और वो कौन से खुफिया मकाम पर बैठकर किसके साथ मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो चलते हैं नाज़रीन व्लॉग की जानिब। और लेकिन व्लॉग में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नई डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो सियासत से मुतलिक जो भी नई अपडेट्स होंगी, उस हवाले से आप आगाह रह सकें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो संजानी में इतवार 8 सितंबर को जो जलसा हुआ सुबह 7 बजे से, यानी एक दिन पहले भी मैं उस जलसे को वहाँ से कवर करता रहा और 8 तारीख को भी उस जलसे को मैं कवर करता रहा। सुबह तकरीबन 7 बजे वहाँ मैं जलसागाह पहुँचा था, मेरी ड्यूटी थी न्यूज़ 1 की जानिब से, और रात तकरीबन 9 बजे या 8:30 बजे में बहुत थका, क्योंकि गर्मी दिन भर ज़्यादा थी और जिस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पर, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तारीख रकम की थी। किस तरह आपको पता है कि इस्लामाबाद को मकबूजा कश्मीर बना दिया गया था, फ़लस्तीन बना दिया गया था। यूँ लग रहा था जगह जगह कंटेनर्स रख दिए गए थे, सड़कें ब्लॉक थी। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहादुर कारकुन उस जलसगाह में पहुँचा। और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माजी के जलसे उस तरह का तो नहीं था, लेकिन जिस तरह की रुकावटें थी, जिस तरह के मामला थे, जिस तरह का जबर जुल्म था, उसके बावजूद जितने कारकुनान पहुँचे थे वो एक रिकॉर्ड से कम नहीं था। तो अब इस तमाम मामले पर वहाँ पर तकारीर हुई, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हुए। इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतलिक जो नया कानून है, उसके से मुतलिक जो है पहला एक्शन लिया गया। पार्लियामेंट ने कुछ दिन कबल ही एक कानून पास किया। इस्लामाबाद में और मुल्क भर में कहीं पर भी इस तरह के जलसे जुलूसों के लिए तरीक़ाकार क्या होगा, और फिर उस कानून के ज़रिए एक्शन लिया गया है। संजानी जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी करना तहरीक इंसाफ को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, इसके अलावा शेर अफजल मरवत, ज़ुबैर खान, शुएब शाहीन को तो उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया, लेकिन बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, ज़ुबैर खान को पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट से गिरफ्तार किया गया। और रात भर पार्लियामेंट हाउस में पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली हैं, उनके दरमियान आग मचोली जारी रही। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट हाउस के अंदर से मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार किया गया। माजी में पार्लियामेंट लाजिस से गिरफ्तारियाँ PTI के दौर में हुई, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट के हाउस के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई, उस पर बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे थे। खासतौर पर रात भर तो ये बातें चलती रही कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी कि पार्लियामान के जो मेंबरान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं ज़राए के मुताबिक कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से उनसे पुलिस की जानिब से इजाज़त लिया गया था, इंतज़ामिया ने इजाज़त लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से उनको लिस्ट भी फराहम कर दी गई थी और उस लिस्ट के तहत गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन ताहाल ये मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार क्यों किया गया, लाइटें क्यों बंद कर दी गई और किस तरह बैक गेट से एंट्री मार के अंदर से जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो
ممبران اسمبلی تھے، تقریباً رات 4-5 بجے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس پر اب تک جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کی جانب سے یا ان کے کسی آفیشیل کی جانب سے تاحال ایسا کوئی بیان جاری نہیں ہوا کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ اب جو دیگر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان میں ممبران اسمبلی میں عامر ڈوگر، اویس احمد چٹا، شاہد اور پھر نسیم علی شاہ، صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ یوسف خان، شیخ وقاص اکرم اور زین قریشی جو شامون قریشی کے بیٹے ہیں، یہ تمام رہنماؤں کو رات ہی گرفتار کیا گیا اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین کو ان کے آفس G9 سے گرفتار کیا گیا اور انہیں بھی تھانہ کوثر منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس معاملے پر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وکلاء کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، وہیں پر PTI رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات تھے وہ تھانہ نون، تھانہ سنگجانی اور تھانہ ترنول سمیت مزید جو 3 پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اب مقدمات جو ہے وہ اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ یہ چند دن قبل ہی یہ قانون سازی کی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ روٹ کی خلاف ورزی، معاہدے کی پاسداری نہ کرنا، اسلام آباد پولیس پر حملے، جلسے کے وقت کی خلاف ورزی کرنا اور ریاست مخالف تقاریر کے تحت یہ تمام افراد جو تمام ممبران اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور یہ 28 رہنماؤں کو کے حوالے سے مقدمات میں ان کے نام جو ہے وہ انہیں نامزد کیا گیا ہے، اور ابھی تک جن کو گرفتار نہیں کیا، زرتاج گل وہ چکمہ دے کر پارلیمنٹ سے نکل گئی پولیس کو اور وہ گرفتار نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ علی محمد خان بھی پارلیمنٹ ہاؤس سے چکمہ دے کر نکل گئے، وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب ان 2 کے علاوہ جو ہے دیگر رہنماؤں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عامر مغل کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے بھی گھر میں رات کو چھاپا مارا گیا لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پھر سمیابیہ طاہر اور راجہ بشاد سمیت جو 28 ممبران ہیں جو PTI کے رہنما ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، اور اس کے علاوہ عمر ایوب کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر سب سے ایک اور اہم خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں یا کارکنوں کے حوالے سے جو مقدمات درج ہو رہے ہیں اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے کو چھوڑے ہوئے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے دوسری جماعتوں میں گئے 9 مئی کے واقعات کے بعد، ایسے ایک رہنما جو 6 ماہ قبل، وہ کیونکہ میرے قریب ہیں اور ان سے میرا تھوڑا سا تعلق بھی تھا، ان کی میں نماز جنازے پہ بھی گیا تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں، تقریباً 6 مہینے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کا نام بھی FIR میں درج ہے، مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ تو اندراج یہ ہے اور ان کا بھی میں نام لیتا ہوں، وہ کہاں کے ہیں۔ تو ان تمام جو ابھی تک جو گرفتار ارکان ہیں وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں انہیں منتقل کیا گیا ہے، اور آج ہی کچھ دیر تک، آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کے اندر انہیں عدالتوں میں پیش کیا جانا ہے۔ تو مقامی عدالت میں جو G11 میں کچہری ہے وہاں پر ان تمام PTI رہنماؤں کو پیش کیا جائے گا، اور پھر جو PTI ممبران ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے اور ایک سیاہ باب ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے لائٹیں بند کر کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، خاص طور زین قریشی کو اور شیخ وقاص اکرم کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری سے قبل پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کر دی گئی اور وہاں پر پولیس اور کمانڈوز اندر گھسے اور پھر انہیں گرفتار کر کے وہاں سے لے کر گئے۔ اس کے علاوہ زرتاج گل تو چکمہ دے کر نکل گئی، علی محمد خان بھی چکمہ دے کر نکل گئے، اور پھر سپریم کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے رات ہی ان گرفتاریوں، خاص طور پہ جو سینئر وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے، بیرسٹر گوہر ہیں اور شیر افضل مروت ہیں، شعیب شاہین ہیں، ان تینوں وکلاء کی گرفتاری پر مذمت جاری کی گئی، پریس ریلیز جاری کی گئی اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور اگر رہائی نہیں کی جاتی ہے تو بھرپور احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا لاہ عمل دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ لاجز میں تھوڑا سا ماضی بھی چلتے ہیں کہ PTI کی دور حکومت میں کمانڈوز کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے، مولانا وسیع و دیگر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جیسا کرتے ہیں ویسے بھگتتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا اس وقت PTI نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر سے گرفتار کیا، آج پارلیمنٹ کے اندر سے PTI والوں کو گرفتار کیا گیا، اور کل دیکھ لیجیے گا کہ جو حکومت، آج کی حکومت جس طرح کے کھڈے کھود رہی ہے، کل انہی کھڈوں میں انہوں نے گرنا ہے۔ یہ جب کہ آپ کسی کے لیے، دوسرے کے لیے برا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کی بیوقوفی اور نادانی ہے کہ آپ کسی کو گرفتاریوں، مقدمات کے ذریعے اگر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پھر سب سے اہم بات تو یہ تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ وہ رات کو اچانک غائب ہو گئے، ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے خبریں چل گئی اور 8 گھنٹہ وہ غائب رہے، لاپتہ رہے، اور بڑی کوششوں کے بعد جب کچھ نہیں پتہ چلا تو کہا گیا گرفتار ہوئے ہیں۔ پھر KP ہاؤس کے جو وزیر اعلیٰ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی گرفتاری
کہ جو خبریں ہیں وہ جھوٹی ہیں، خبریں افواہیں ہیں یہ. اور پھر صبح علی امین گنڈاپور کے بھائی نے ٹویٹ کیا کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور پہنچ گئے ہیں اور وہ رات کو کسی میٹنگ میں تھے، وہاں پر جیمرز لگے ہوئے تھے تو اس لیے موبائل ان کا بند جا رہا تھا. اب اس میٹنگ کے حوالے سے جو علی امین گنڈاپور کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی اہم اداروں سے یا اہم افراد سے یا اہم شخصیات سے ملاقات تھی ان گرفتاریوں اور اس معاملات کے اوپر. لیکن کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کی میٹنگ کوئی نہیں تھی بلکہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا اور پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ لائن پہ آ جائیں، ریاست کے خلاف جس طرح تقاریر کی گئی ہے یا جو کی گئی ہیں اس سے باز آئیں. تو یہ 8 گھنٹے وہ لاپتہ رہے اور پھر اب وہ خیبر پختونخوا پہنچ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے میٹنگ تھی ان کے ساتھ، یہ ہوئی باتیں وہ ہوئی، اور پھر اپنے پارٹی رہنماؤں کو ویڈیو لنک کے ذریعے بہت سارے پی ٹی آئی رہنماؤں کو جو میٹنگ میں باتیں ہوئی وہ بھی بتا دیا، ان کا یہ کہنا ہے. تو یہ تمام تر معاملہ ہوتا رہا اور آج کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام رہنماؤں کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں گرفتار کیا جائے گا. اور سب سے آخری خبر جس کے ساتھ میں پھر اجازت بھی آپ سے چاہوں گا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر، کارکنوں کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہیں پر ایک ہیں ہمارے میرے یونین سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق اسد عمر کے جو ہے وہ کوآرڈینیٹر ہوتے تھے، ملک امتیاز صاحب ہیں مرحوم. ان کو فوت ہوئے 6 ماہ کا وقت ہوا ہے. ان کی نماز جنازہ پہ میں خود گیا ہوں کیونکہ میرے وہ علاقے کے رہیں. تو کل میں نے دیکھا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں ان کا نام بھی شامل تھا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی بھی چھوڑ چکے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد. اس کے بعد آپ کو پتہ اسد عمر بھی چھوڑ گئے تھے اس تمام گروپ کے ساتھ، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے بعد نون لیگ میں چلے گئے تھے. اور اس دفعہ جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں ملک امتیاز کے جو بیٹے ہیں مرحوم ملک امتیاز کے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جو وائس چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف کا سمجھ کر ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا. یعنی اس قدر اسلام آباد کی ماڈل پولیس اور اس حکومت کی یہ کارکردگی ہے کہ ایک 6 مہینے پہلے مرے ہوئے شخص کو بھی آپ مقدمے میں اس کو نامزد کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی بلنڈر کے تحت آپ نے دیکھا کہ 8 تاریخ کو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، آپ خاموشی سے ان کو جلسہ کرنے دیتے، سمجھانے کے مقام پر وہ جلسہ کر کے چلے جاتے. لیکن جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جگہ جگہ کنٹینر رکھے گئے، کس طرح لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یقیناً اس پر آپ بلکہ عوام کی محبت نہیں سمیٹ رہے بلکہ نفرتیں سمیٹ رہے ہیں. اس طرح کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات الٹا نفرتیں بڑھاتی ہیں، محبت نہیں بڑھاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر آگے کیا کچھ ہوتا ہے. تو ناظرین جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.